قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ المولانا العظیم۔ برادران اسلام، سب سے پہلے تو آپ سب کو عید قربا یا عید الاضحیٰ جو ابھی ابھی آپ نے منائی ہے، اس کی ڈھیروں مبارکباد۔ مبارکبادی کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنی زندگی میں بار بار اور ہر طرح سے اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قربانی اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے پیسے سے، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیتوں سے اللہ کے دین کو ہماری طرف سے جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں ہمیں قربانی پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس لیے کہ یہ عید قربا اور عید الاضحیٰ کا یہی پیغام اور یہی میسج تھا۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی یہ جو آیتیں آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد یا سنتے ہی ذہن میں ایک تصور آتا ہے، اور وہ تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب ہم کسی چیز کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، یا شاید بقرعید کا موقع ہے، قربانی سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو عید قربا، عید اضحیٰ، قربانی اور اس پورے ماہ ذی الحجہ کا حاصل ہے۔ اور اس آیت میں یا اس دعا میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھائی۔ ہم اور آپ یا ہم میں سے بیشتر لوگوں نے ابھی چند دن پہلے قربانی پیش کی ہے، اس آیت کو پڑھا ہے قربانی کرتے وقت، یا کم از کم سنا ہے اور بہت کثرت سے سنا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت علی اس کے راوی ہیں، یہ میں اس لیے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ وہ صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت دنوں تک رہے ہیں، بہت قریب رہے ہیں، ان میں سے سب سے قریب یا بہت زیادہ قریب رہنے والوں میں سے ایک حضرت علی تھے، جو گھر اور باہر ہر جگہ آپ کے ساتھ تھے۔ لیکن اس کے باوجود حدیث کی کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو حضرت علی ان صحابہ میں سے ہیں جن سے بہت تھوڑی سی احادیث مروی دوسرے صحابہ کے مقابلے میں۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے جا رہے ہوتے تھے، نماز شروع کرنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ پڑھنے سے پہلے اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ کے یہ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ صرف قربانی کے موقع کی نہیں ہے، یہ بار بار پڑھنے کی ہے، یہ بار بار یاد رکھنے کی ہے،
اور اس میں جو کہا گیا ہے اس کو سمجھتے ہوئے پڑھنے کی ہے۔ ہم قربانی کرتے وقت کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں، کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، کس بات کی اللہ رب العزت کو گواہ اور حاضر اور ناظر مان کر کے شہادت دے رہے ہیں، یہ ہمیں اس کا شعور بھی ہونا چاہیے اور اس کی سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازوں کو شروع کرنے سے پہلے اس آیت کا پڑھنا وہ اس بات کا اعتراف ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا اس کو دنیا سے اور دنیا کی کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کی بندگی کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہر طرف سے کٹ کے کھڑا ہوتا ہے، ہر طرف سے۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے، اور قربانی کرتے وقت یہ دعا اسی لیے سکھائی گئی تاکہ انسان کے یا مسلمان کے جو جذبات ہیں، اس کی جو ایمانی کیفیت ہے اور اس کے دل میں جو ایمانی حرارت ہے وہ تھوڑا بیدار ہو، اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا ہے، اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور کس نیت اور کس مقصد سے کرنے جا رہا ہے۔ اس احساس اور اس شعور کے ساتھ اور اس سمجھ کے ساتھ جب وہ اللہ کے راستے میں ایک جانور پر چھری چلائے گا تو اس کی کیفیت دوسری ہوگی۔ اس آیت کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے ہر طرف سے کٹ کر کے اپنا منہ، اپنا رخ، اپنا قبلہ اس ہستی کی طرف پھیر لیا الذی فطر السماوات والارض، ہر طرف سے کٹ کر، جس نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، جو آسمانوں کی خالق ہے، زمین کی خالق ہے۔ آسمان و زمین کے خالق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی سپر پاور نہیں ہو سکتا، وہ سارے سپر پاور کا سپر پاور ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ کسی چھوٹے سے ملک کا بادشاہ نہیں ہے بلکہ اس پوری دنیا کا اور اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور اکیلا بادشاہ ہے۔ اس کے کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، اس کی کوئی کیبنٹ نہیں ہے، اس کی کوئی منترالے نہیں ہے، اس کے ہاؤس کا کوئی اسپیکر نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی صدر جمہوریہ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اکیلا ہے۔ الذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور جس نے زمین کو پیدا کیا ہے جس پر ہم چلتے ہیں۔ حنیفہ، میں نے رخ کر لیا اس ذات کی طرف جو زمین و آسمان کی خالق۔ اب میرا رخ، اب میرا قبلہ اور اب میرا منہ کسی اور کی طرف نہیں اٹھ سکتا، کسی مادے کی طرف نہیں اٹھ سکتا، کسی دنیاوی طاقت کی طرف نہیں جا سکتا، کسی لالچ سے میں مروب نہیں ہو سکتا، کسی طاقت سے میں نہیں گھبرا سکتا، کوئی طوفان میرا رخ نہیں پھیر سکتا، اس لیے کہ میں نے اب ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا ہے، اتنا مضبوط سہارا کہ اس سے زیادہ مضبوط کوئی اور سہارا نہیں ہو سکتا۔ اس ذات کا سہارا جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، اس ذات کا سہارا جس نے زمین کو خلق کیا ہے، جو زمین کی خالق ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے ان معبودوں سے کہو کہ میرے رب نے تو زمینوں اور آسمانوں کو بنایا ہے، کہ یہ ایک مچھر بھی بنا سکتے ہیں؟ تو میرا جو الہ ہے، میں نے جس کی طرف اپنا رخ کیا ہے، میں ہر طرف سے کٹ کے جس کی طرف مائل ہو گیا ہوں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ فاطر السماوات والارض ہے، وہ اس پوری کائنات کا رب ہے، اس پوری کائنات کا تنہا مالک، اس پوری کائنات کا تنہا خالق، اس پوری کائنات کا تنہا حاکم، اور اس پوری کائنات کا تنہا الہ واحد۔ حنیفہ، ہر طرف سے کٹ کر کے۔ حنیف کا لفظ یکسوئی کے لیے
متوجہ ہونے کے لیے، ہر چیز سے کٹ کر کے، ہر چیز سے جدا ہو کر کے میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا۔ اس لفظ کو قرآن مجید میں کئی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کے طور پر استعمال کیا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ حنیف تھا، اللہ کے لیے یکسو تھا، اللہ کے لیے یکسو تھا، اللہ کے سہارا پکڑے ہوا تھا، اللہ کی طرف اس نے اپنا رخ کر لیا تھا۔ اس لیے نہ باپ کی دھمکیوں سے وہ گھبرایا، نہ نمرود کے دباؤ میں آیا، نہ حکومت وقت نے اس کے اندر کوئی کپ کپی پیدا کی۔ وہ اللہ کے بھروسے پر، اپنے ایمان کے بل پر، اپنے گھر، اپنے باپ، اپنے گھر کے لوگوں، اپنے اعزہ، اپنے اقارب، اپنے خاندان اور یہاں تک کہ حاکم وقت سے ٹکرا گیا، حکومت وقت سے، اور صاف صاف کہہ دیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا اچھا؟ کہا میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے جا کر کے غروب کر دیتا ہے۔ تم اگر رب ہو تو ذرا آج مغرب سے نکال کر دکھلا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا، یہ کیسا چیلنج دے دیا اس نے، یہ میرے بس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تاؤ میں آ گیا، تیش میں آ گیا، جھنجلا گیا۔ حکومت اور طاقت کا نشہ تھا۔ کہا اس کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ کہا تمہاری آگ سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حنیف ہوں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بات محفوظ ہے کہ جب آپ نے اپنا وطن چھوڑا ہے تو اس وقت کے جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے ہیں قرآن مجید میں محفوظ ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سعودی کی طرف جا رہا ہوں، عرب کی طرف جا رہا ہوں، مصر کی طرف جا رہا ہوں، یمن کی طرف جا رہا ہوں۔ کسی ملک کا نام نہیں ہے، کسی جگہ کا نام نہیں ہے۔ کہا کہ الی ربی، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہ مجھے لے جائے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے، اور میرا جانا جہاں مفید ہوگا وہ خود مجھے لے جائے گا۔ تو یہ وہ لفظ ہے جو حضرت ابراہیم کے لیے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اور اس آیت میں استعمال کیا جس پر بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ وما كنت انی وجہت للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ صرف دیوتاؤں کی پرستش کا نام نہیں ہے، صرف بتوں سے مانگنے کا نام ہی شرک نہیں ہے، شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ میں اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کی پیروی کرتا ہوں، اپنے نفس کی بات مانتا ہوں، یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ میں رسم و رواج کی پیروی کرتا ہوں، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہوں بعض معاملات میں، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ کہا کہ وما انا من المشرکین، میں اب اس ہستی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا۔ وہ ہستی تنہا ہے، میں اس تنہا ہستی کی طرف میں نے رخ کر لیا، مائل ہو گیا۔ کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہا کہ اب میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اسی کے لیے ہوگا۔ یہ مومنانہ شان ہے، یہ ایمان کی شان ہوتی ہے۔ ایمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایمان جس دل میں ہوتا ہے اس دل میں کسی غیر اللہ کا خوف سما نہیں سکتا، اس میں اللہ کے خوف کے سوا کسی دوسرے خوف کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی ایمانی کیفیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، آج تو خوار ہوا تارک قرآن ہو کر۔ ان کو جو زمانے میں عزت حاصل تھی
وہ صرف اس لیے تھی کہ وہ اللہ کے بندے تھے، کسی اور کے بندے نہیں تھے، کسی ہوا کے بندے نہیں تھے، کسی نفس کے بندے نہیں تھے، کسی طاقت کے بندے نہیں تھے، کسی حکومت کے بندے نہیں تھے، دولت کے بندے نہیں تھے، کسی طاقت کے بندے نہیں تھے، وہ صرف اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندے بن کر کے رہے۔ اس لیے کہیں کبھی کسی سے ڈرے نہیں، کہا کہ میرا سب کچھ اسی کے لیے ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اس پورے جہان کا رب ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ پہلے سر تسلیم خم کرنے والا، اس کے سامنے جھکنے والا، اس کی اطاعت بجا لانے والا میں بنوں۔ یہ ہر بندے مومن کی شان ہونی چاہیے۔ یہ وہ دعا ہے اور یہ وہ آیت ہے جو ہم سب قربانی کرتے وقت پڑھتے ہیں۔ یہ ہم کو اور مواقع پر بھی بار بار پڑھنی چاہیے، سمجھ کر کے پڑھنی چاہیے، اور اس کے میسج اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔